چیمپئنز ٹرافی کے بعد بھی شاہینز ناکامیوں کا تسلسل توڑ نہ سکے. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں بھی مایوس کن آزاد. پہلے میچ میں 9 وکٹوں سے شکست کا سامنا. پاکستان کا ٹاپ آرڈر چلا نہ مڈل آرڈر. گرین شرٹس 18.4 اوورز میں 91 رنز پر ڈھیر. کیویز نے 10.1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 92 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. ٹم سیفرڈ 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. فن ایلن 29 اور رابنسن 18 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. کیویز کو سیریز میں 1-0 کی برتری. دوسرا T20 منگل کو ہوگا. انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی. انسانی جانوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. انسانی اسمگلنگ کا دھندا مکمل بند کرنے کا عزم کر رکھا ہے. وزیراعظم کی انسداد اسمگلنگ کے لیے کام کرنے والی FIA ٹیم سے گفتگو. شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. یہ کالا دھندا اب ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت ₹2.55 63 شامل. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹258.64 فی لیٹر برقرار. مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی پرانے نرخ پر ملے گا. پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح میں ₹10 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح 60 سے بڑھا کر 70 کر دی گئی. حکومت کی بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے عوام کے لیے بڑے ریلیف کی تیاری. وزیراعظم نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں برقرار رکھنے کا پورا مالی فائدہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو منتقل کریں گے. بجلی کے نرخ میں کمی کے حوالے سے پیکیج کا اعلان چند ہفتوں میں کیا جائے گا. اس ریلیف سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں. 9 خارج جہنم واصل. ISPR کے مطابق ضلع محمد میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران 7 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 بہادر سپوت شہید. حوالدار محمد زائد اور سپاہی آفتاب علی شامل. ڈیرہ اسماعیل خان میں دوسرے آپریشن کے دوران 2 خارجی دہشت گرد مارے گئے. ہلاک خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری. ملک کے امن اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے دہشت گرد عبرت کی مثال بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محمد میں 9 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کامیاب آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے 2 جوانوں کو خراج عقیدت پیش. حکومت کا جعفر ایکسپریس حملے میں شہید ہونے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 52 لاکھ روپے اور بچوں کو ریلوے میں نوکری دینے کا اعلان. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے نیوز کانفرنس میں کہا ریلوے پولیس کو بھی بہتر بنا رہے ہیں. ریلوے پولیس کا اسکیل پنجاب پولیس کے برابر کر دیا. حادثے پر PTI بریگیڈ اور بھارتیوں نے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا. اس مقصد کے لیے انہیں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے دریائے سندھ پر 6 کینالز کے منصوبے کو مسترد کر دیا. چیئرمین PP بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ کونسل کے اجلاس میں دریائے سندھ پر نہروں کے منصوبے کے خلاف قرارداد منظور. شرکاء کا 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے کا اعلان. جعفر ایکسپریس حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور. پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی متبادل انرجی کی نئی پالیسی کو مسترد کر دیا. ترجمان شازیہ مری نے کہا کہ شمسی توانائی صارفین کو 27 روپے فی یونٹ کے بجائے صرف 10 روپے فی یونٹ پر بجلی فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ عمل متبادل انرجی صارفین پر براہ راست حملہ اور پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے مستقبل سے غداری ہے. وفاقی حکومت اس ظالمانہ پالیسی کو فوری طور پر واپس لے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پنجاب میں پاور شیئرنگ پر مذاکرات کے مزید ادوار پر اتفاق. دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس 12 اپریل کو ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ PP اور نون لیگ کا اتحاد
ملک کو مسائل اور مشکلات سے نکالنے کے لیے ہے۔ دونوں جماعتوں کو وفاق کی سیاست کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب سرتاج سلیم حیدر نے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا ڈپٹی کمشنر یا انتظامی افسران لگانا چاہتی ہے۔ ہماری سیاست صرف عوام کے گرد گھومتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا 23واں اجلاس 18 مارچ کو طلب۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد کشمیر کے ضلع حویلی میں المناک حادثہ۔ کوہٹا فارورڈ سے راولپنڈی جانے والی کوسٹر وین 200 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 مسافر جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سڑک پر پھسلن کے باعث پیش آیا۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ رمضان المبارک کے دوران کراچی میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ۔ لیاری اور قائد آباد پل کے قریب پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتوں کی فائرنگ سے 12 افراد زخمی۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت جاری۔ تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 مقامی صحافیوں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق غزہ حملے کے شمالی قصبے بیت لاہیا میں کیا گیا، جہاں ایک کار پر سوار افراد الخیر فاؤنڈیشن کے تحت خیراتی مشن پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ صحافی اور فوٹوگرافر بھی موجود تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں ان افراد کو نشانہ بنایا گیا جو ڈرون کا سامان لے کر اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی ہمسب سرگئی لاروف کے درمیان رابطہ۔ یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے اگلے مرحلے پر بات چیت۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹامی بروس کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ اور روس کے درمیان رابطے کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، امریکہ میں جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنانے والے سیاستدان ہیں جو صدر ٹرمپ اور امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں جنوبی افریقہ کے سفیر سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 1798 کا ایلین اینیمیز ایکٹ نافذ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کا مقصد دہشت گرد تنظیم کو ہدف بنانا ہے۔ جنگی حالت کا یہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دشمن ملک کے شہریوں اور مقامی افراد کو بغیر ضمانت کیے ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدام کے نتیجے میں وینزویلا کے تمام ایسے شہری جن کی عمر 14 برس یا اس سے زیادہ ہو اور وہ ٹی ڈی اے کے رکن ہوں اور امریکہ میں قانونی طور پر مستقل شہریت نہ رکھتے ہوں تو انہیں گرفتار کر کے ملک سے نکالا جا سکے گا۔ امریکہ میں جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی، 19 افراد ہلاک، 29 زخمی ہو گئے۔ میزوری، آرکنساس، مسیسپی اور ایلینوائے زیادہ متاثر، درجنوں مکانات تباہ، سینکڑوں درخت گر گئے، بجلی منقطع۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست میزوری میں سب سے زیادہ 10 ہلاکتیں ہوئیں۔ اور صوفی بزرگ حضرت سچل سرمست کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ 3 روزہ عرس کے پہلے روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے درگاہ پر چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا مانگی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔